افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، عوامی حمایت سے آنے والی حکومت کے ساتھ کام کریں گے۔ افغان حکومت الزام تراشی بند کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون۔ ایک بار پھر امریکہ کو اڈے نہ دینے کا اعلان، کہا جب 20 سال تک امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب کیا فرق پڑے گا، ہم مزید کوئی رسک لینے کے متحمل نہیں۔ مزید لکھا کہ طالبان نے مکمل فتح کا اعلان کیا تو بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، امید ہے افغان حکومت لچک دکھائے گی اور طالبان کو حکومت سازی میں شامل کرے گی۔ شہباز شریف ایف آئی اے آفس پہنچ گئے، لیگی رہنما اور کارکن بھی ساتھ موجود۔ نون لیگ کے صدر کو 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں طلب کیا گیا۔ بچوں اور فیملی کے نام، بیرون ملک جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کی ہدایت دی گئی۔ ادھر سیشن کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے عبوری ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ہر پیشی پر عدالت حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ وفاقی بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں، المیہ ہے مہنگائی کو اچھا کہنے والے ملک کے وزیر دفاع ہیں شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا کہ اسپیکر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ انتخابی اصلاحات کا مقصد صدارتی نظام لانا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں ایل این جی ٹرمینل ریفرنس کی سماعت، گواہ پر جرح کی گئی۔ وفاقی حکومت سندھ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ معاون خصوصی شہباز گل کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں بلاول زرداری کو وفاق کے ٹیکس اہداف کی فکر کیوں ہے۔ سندھ حکومت اپنا نان ٹیکس ریونیو ہدف حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی۔ مزید بولے سندھ سے ایان علی کی فلائٹ بھر کر بیرون ملک جاتی اور خالی واپس آتی تھی۔ الیکشن کسی پارٹی کا نہیں، قوم کا ایشو ہے۔ حزب اختلاف ہر عوامی مفاد کی قانون سازی پر بارگین کرنا چاہتی ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ۔ مزید لکھا کہ انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ناگزیر ہے۔ حزب اختلاف کو تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ چھوئی موئی۔ بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن جماعتوں کا تھانے میں دھرنے کا دوسرا روز، صوبائی حکومت سے مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام۔ ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش منظور نہیں کی، ایف آئی آر واپس لینا ہمارے بس میں نہیں۔ اپوزیشن ارکان پر 18 جون کو بلوچستان اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج ہے۔ اپوزیشن تمام محاذوں پر ناکامی کے بعد بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بہترین بجٹ پر واویلا کرنا چور مچائے شور کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے گفتگو۔ رکن اسمبلی عائشہ نواز اور سید افتخار گیلانی نے عوام دوست بجٹ پر عثمان بزدار کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 17 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ سرکاری املاک کے عوض ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سکوک بانڈز جاری کرنے کی منظوری دے گی۔ چیئرمین پی آئی اے کی تعیناتی اور ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی منظوری بھی ہوگی۔ اسلام آباد زون 4 میں کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کی منظوری بھی ہوگی۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 27 جانیں نگل گیا، 663 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق ملک میں مثبت کیسز کی شرح 1.69% رہی۔ ایکٹیو کیسز 33,000 کے قریب رہ گئے۔ گزشتہ روز ملک میں 3,04,000 سے زائد افراد کی ویکسین لگائی گئی۔ ادھر این سی او سی نے پاکستان ہندو کونسل کو تھرپارکر میں 3 روزہ سالانہ تہوار کی اجازت دی تھی۔ سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشنز کو ایک ہفتے کے لیے گیس کی فراہمی معطل۔ سوئی صدرن ترجمان کے مطابق گھریلو صارفین کے ضرورت پوری کرنے کے لیے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی روکی گئی۔ گیس کی سپلائی 29 جون کو بحال کی جائے گی۔
کینیڈا نے پی آئی اے کو دوبارہ براہ راست پروازیں شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ قومی ایئر لائن نے کینیڈا کی پروازوں کے لیے بکنگ کھول دی۔ پہلے مرحلے میں ہفتہ وار 3 پروازیں شروع کی جائیں گی۔ کینیڈین حکام نے بھارتی پروازوں پر ملک میں داخلے کی پابندی میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کا پی ایس ایل 6 میں سفر تمام۔ ایلیمینیٹر میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر پہلی بار پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ میگا ایونٹ کے دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے میچ سے ہوگا۔ مقابلہ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ یورو کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ بیلجیم نے فن لینڈ کو 2-0 اور ڈنمارک نے روس کو 4-1 سے شکست دے دی۔ گروپ سی میں ہالینڈ نے شمالی مقدونیہ کو 3-0 سے ہرایا۔ آسٹریا نے یوکرائن کے خلاف 1-0 سے کامیابی حاصل کی۔ اور معروف قوال امجد صابری کو دنیا سے رخصت ہوئے 5 برس بیت گئے۔ امجد صابری اپنی سحر طاری کرنے والی آواز کے ذریعے آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہم ان ٹیکسز سے حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا خسارہ ہوگا وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 3,000 ارب روپے کا ہمارا خسارہ ہوگا۔ اب یہ پیسے جو ہم جمع کریں گے اس میں سے 57% جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو 5700 ارب روپے ہمارے پاس آئیں گے اس کا جو 57% ہے وہ صوبوں کو چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو بڑے بڑے خرچے ہیں وہ ہمارے ہیں، کوئی ڈیٹ فنانسنگ ہے 2000 ارب روپے کی ہماری، اس کے بعد ہم نے 700 ارب روپیہ پے اینڈ پینشنز کا دینا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرا ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہمارا ڈیفینس کا ہے۔ ڈیفینس میں یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی دوسرا تیسرا مسلسل سال ہے کہ ہم ڈیفینس بجٹ کو ہم نے اس طرح سے نہیں بڑھا سکے جس طرح سے ہمارے ہمسایہ ممالک نے اپنے بجٹس جو ہیں وہ بڑھائے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم 2000 ارب روپے سے زیادہ اس وقت ان قرضوں کا پیسہ دے رہے ہیں جو ہم نے نہیں لیے، جو ہمارے اس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے دوستوں نے لیے ہیں۔ یہ جو 2008 اور 2018 کا دور تھا اسپیکر صاحب، یہ کیوں ایک ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا پاکستان کے لیے؟ یہ کیوں ایک سیاہ دور تھا؟ اس کی مثال صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 1947 سے لے کے 2006 تک یہ تھوڑا جو بجٹ کے اوپر ایک ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے اور یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہو گئی، ظلم ہو گیا، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ ویسے تو خیر ان کا یہی نیریٹو اگلے 5-7 سال چلنا ہے، کیونکہ ہمارے دوستوں نے، میں نے تو کل مشورہ بھی دیا تھا پچھلی دفعہ کہ خطاطی سیکھ لیں، تو آرام سے یہیں پیچھے سے خطاطی کی، نعرے وغیرہ لکھے، پیچھے کھڑے ہو گئے، لہرا دیا۔ 5-7 سال آپ کن کن لوگوں کو ہائر کرتے پھریں گے، بچت بھی ہو جائے گی۔